رہا مسئلہ کہ بہت سے اکثر علماء تو بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں, مسکین ہی ہوتے ہیں, ان کا کوئی وہ 8-10 سال جو جوانی کے بہترین تھے وہ تو مدرسے میں لگا دیے انہوں نے, جس میں کچھ ڈاکٹر بن جاتے, انجینئر بن جاتے. اب مدرسے سے فارغ ہو کر دین کی جن کا اوڑھنا بچھونا دین کی تبلیغ ہے, تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عوام کو ویسے ہی چاہیے کہ ان کو گفٹ دے دیا کرے بھائی, لفافے میں پیسے ڈال کے. ویسے ہی کوئی مولانا صاحب اچھے لگ رہے ہیں, مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں, تو میری طرف سے یہ گفٹ ہے آپ کو. وہ بیان کے ساتھ جوڑنا. بھائی بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, ویسے ہی خیال کرنا چاہیے نا بھائی, یہ تو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے ان کا. جو علماء غریب ہیں اور دین کا بہت کام کر رہے ہیں تو عوام کے ویسے ہی ذمے ہیں. پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں تو علماء کو ان کی صلاحیتوں کے بقدر بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا, گورنمنٹ دیتی تھی اسکالرشپ, گورنمنٹ ان کی وظائف دیا کرتی تھی. آج کل گورنمنٹ ایک دھیلا نہیں دیتی, نہ مدرسوں کو نہ علماء کو. اب اگر وہ یہ علم چھوڑ کر بزنس کی طرف آئیں تو ہر آدمی ہر کام کرتا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اکثر بزنس کرنا جدی پشتی لوگوں کا کام ہوتا ہے, ان کو تجربہ ہوتا ہے. بہت سے بیچارے علماء آئے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا تو بزنس کی طرف آئے, تو نہ ادھر کے رہے نہ بولو نا بھائی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ٹھیک ہے نا. کاروبار آتا نہیں تھا, وہ ڈوب دیا, اور ادھر سے دین کی کاموں سے بھی گئے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ ٹائم ادھر لگاتے ہیں تو ادھر سے چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کو کہ کچھ اپنا بزنس بھی شروع کرو ساتھ ساتھ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیب میں کھجا رہا ہے تو آپ کو لگے کہ شاید ہدیہ نکال کے دے رہا ہے. غربت ایک حد تک انسان سے برداشت ہوتی ہے, اس کے بعد استغنا ختم, پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظریں جاتی ہیں. یہ تو بہت کم لوگ ہیں اہل اللہ جو گزرے ہیں, حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ارشد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے, کہ انتہائی شدید غربت میں ایسا توکل کیا انہوں نے, لیکن اتنا توکل مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو میں تو طلبہ سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا کوئی دنیا کا کام بھی کرو, بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ. مسجد کا امام ہے, 6,000 تنخواہ ہے, 10,000 6,000 بہت زیادہ 15,000, اور 15,000 میں بھائی کیسے گزارا ہوگا بیچارے کا, انسان گیا یار وہ, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. اب وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب وہ 15,000 میں وہ گزارا کرے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ہیں, کنوینس کا خرچہ بھی ہے, گیس بجلی کے بل تو چلو اکثر مسجدیں خود دے دیتی ہیں, اور پھر وہ اس کے تعلقات زیادہ ہیں تو مہمانوں کی آمدرفت بہت ہوتی ہے. مساجد کے جو امام ہیں نا ان کے ہم ویسے دل کے سخی بھی ہوتے ہیں, آمدرفت, وہ چائے پلا کے پبلک کو نا, پھر وہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ رہا ہے, امام صاحب کو سب کو بٹھانا پڑتا ہے. ہم تو لفٹ نہیں کراتے زیادہ, ٹھیک ہے بھائی ٹائم نہیں ہے جاؤ. ابھی کل میں نے کہیں نکاح پڑھانے جانا تھا, ان کو میں نے کہا کہ 7:30 بجے ٹائم ہے نا, 8 بجے میں نکاح پڑھاؤں گا, 8 بجے کے بعد میں نے کہا 1 منٹ نہیں ٹھہروں گا, میں میری کہیں میٹنگ تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں, اتنا آسان نہیں سمجھ رہے آپ اس کو, ٹھیک ہے نہیں, میں نہیں بیٹھوں گا, بتا رہا ہوں میں, کیونکہ ہمیں بہت ٹھیک ہے بھگتے ہوئے ہم نے. لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے, پھر بیٹھے رہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. میں نے کہا بھائی 8 بجے سے پہلے نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے. ابھی میری آڈیو بھی اگر میں کہوں نا آپ کو واٹس ایپ پہ سنا سکتا ہوں, جو میں نے ان کو آڈیو بھیجی. میں نے کہا 8 بجے کے بعد دولہا دلہن کو چھوڑ کے میں بھاگ جاؤں گا, پھر رونا نہیں کہ ہماری بارات کو کیا ہوا, ہمارے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, قاضی کہاں سے لائیں, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرو. اگر یہ اصول ہے تو میں آ جاؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. بھائی کام تھا بہت ضروری. ہماری قوم کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے, بیٹھے ہیں پاگلوں کی طرح. بھائی آپ 8 کے بجائے اگر آپ کو پتا ہے کہ پبلک کو 8 کا ٹائم ہم نے دینا ہے, ہوگا 10 بجے, تو مجھے 10 کا ٹائم دو نا. پھر بھائی آپ نے کہا ولیمے کا کھانا 10:30 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ کو پتا ہے ہوگا 11:30 بجے, تو مفتی صاحب کو آپ 11:30 کا بولو, 10:30 کا نہیں بولو, اور پھر ہم احتیاطاً 11:45 پہ آئیں گے, کیوں ہمیں پتا ہے انہوں نے 2 گھنٹے کا اندازہ لگایا, اس میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے چلا جا سکتا ہے. تو ائمہ کرام جو ہیں بیچارے, ان کے لوگ بھی آتے ہیں ملنے کے لیے, درجنوں لوگ, وہ چائے بھی چل رہی ہے اور دودھ پتیاں بھی پلا رہے ہوتے ہیں, سخاوت ہوتی ہے, وہ آدھی تنخواہ تو ان کی مہمان نوازی میں گزر جاتی. تو اب نتیجہ یہی نکلے گا
کہ جو بہت پرہیزگار ہے, توکل ہے, وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں کہ بس بیگم فاقے کرو, گزارا کرو, اللہ بہت بڑا ہے. جب مولوی سے شادی کی تھی تو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہاں شادی ہو رہی ہے. تو وہ بیگم بھی توکل والی ہوگی, چلو میرے ابا نے کسی مولانا کے حوالے مجھے کر دیا, ہم دونوں اب چائے میں پاپے ڈبو کے کھائیں گے, اللہ جنت میں ہمیں کھلائے گا. تو پہلی بات تو امام کو اتنا توکل کرانا, پھر وہ کر لے گا تو اس کے بیوی بچے ضروری ہے کہ کریں وہ. تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے, تعویذ گنڈے, جن چڑیل بھوت بھگاؤ, وہ ادھر آ جائے گا. یا پھر کیا ہوگا, بعض دفعہ بعض مالدار لوگوں کی جیبوں پہ نظریں جانی, یار ان سے تعلق ذرا اچھا بنا کے رکھو تاکہ ان کی جیب سے. دیکھو سعودی عرب میں امام کسی کو لفٹ کراتا ہے؟ سعودی عرب یا دبئی شارجہ میں کبھی امام کو دیکھا آگے بیٹھا ہو, آئیں جی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں اور سیٹھ صاحب آپ خیریت سے ہیں, مالداروں سے دوستیاں لگا رہے ہوں, دبئی میں, شارجہ میں, یو اے ای میں کبھی دیکھا آپ نے سعودی عرب میں؟ یا کوئی تعویذ گنڈوں کی دکان کوئی امام کھول کے بیٹھا ہو جن چڑیل بھوت بگانے کے لیے؟ کوئی سعودی عرب میں ایک سینٹر دکھاؤ بھوت بگانے کا, مجھے بتاؤ, روحانی علاج کا کوئی ایک سینٹر سعودی عرب میں دکھاؤ. وجہ کیا, اماموں کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, لفٹ نہیں کراتے, بولے تمیز سے آگے بیٹھ کے نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, زیادہ چک کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں کیا, میں نے خود مسجدوں میں دیکھا ہے. ایک مسجد میں ہم گئے حیدرآباد میں, مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, ہم نے بھی نماز پڑھی. نماز کے بعد اب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ستار بھائی, اب مجھے نام یاد نہیں ہے, اب میں فرضی نام لے, یا اللہ ستار بھائی نے پنکھا لگوایا ہے مسجد میں, اے اللہ ان کی والدہ کی قبر کو نور سے بھر دے, اے اللہ وسیم کباڑیے کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے, اے اللہ وسیم کباڑیے کے ساتھ ان کے بڑے اس مسجد پر احسان. اصل میں وہ سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے امام صاحب کے سلام دعا ہوتی ہے. اب ہماری ایک رکعت نکل گئی تھی, وہ رکعت ہمارے لیے پڑھنا مشکل, ہمیں نماز میں اللہ معاف فرمائے ہنسی آنا شروع ہو گئی, یار یہ کیا پورے محلے کے سرداروں کے نام امام صاحب نے یاد کیے ہوئے, ایک ایک کا نام لے کے نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا ثواب کسی اور میں نہ, شناختی کارڈ میں جو نام ہے نا وہی نام لو, ایسا نہ ہو فرشتے ادھر کا ثواب ادھر پہنچا دیں, ادھر والا ادھر پہنچا دیں. ارے بھائی پنکھے لگا دیے ختم ہو گئی بات. بھائی اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کو پتا ہے پنکھے پہ نام لکھا ہوتا ہے فلانی کی دادی کے ثواب کے لیے. ٹھیک ہے, بعض مسجدوں میں نے دیکھا ہے پنکھوں پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کی. بھائی آپ نے جب لگایا اللہ کے لیے تو جس کی نیت کریں گے اس کو انشاءاللہ ثواب, اللہ نے ثواب دینا, تو اللہ کو رجسٹر کی ضرورت ہے کیا؟ یہ اللہ نام دیکھ کے, اچھا قیامت کے دن اچھا بھائی یہ والا پنکھا لے کر آؤ, اس پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے. تو یہ ہوتا ہے غربت. غربت عیب نہیں ہے, فخر ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, لیکن یہ استغنا کے ساتھ فخر ہے. اگر اس میں استغنا ختم ہو جائے تو پھر غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے, تباہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مساجد کے انتظامیہ, جو جتنی بھی مساجد کی انتظامیہ, اللہ کا واسطہ اماموں کو تنخواہیں ڈھنگ کی دیا کرو, وہ بھی انسان کے بچے ہیں. ایسا ترسا کے نوالے دے رہے ہوتے ہیں نا ان کو, 1000 روپے تنخواہ میں اضافہ کرنا ہوگا تو 6 اجلاس ہوں گے کمیٹی کے, 6 اجلاس ہوں گے کہ 1000 روپے اس سال اضافہ کیا جائے گا. میں اپنی انتظامیہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور انتظامیہ والے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے, مسجد میں پیسے ہی نہیں ہے. او بھائی یہ پوری عمارت کیسے بن گئی اگر پیسے نہیں ہیں؟ کنسٹرکشن کا کام ہوتا رہے گا دبا کے, انتظامیہ کیا کرے گی, ایک اور مسجد بنا لے گی, ٹائلیں لگ رہی ہیں, امام اور مؤذن کی تنخواہ بڑھانے کے پیسے بولو بھائی نہیں ہوتے. عجیب حساب ہے یار. تم کم از کم ایک گورنمنٹ کا جو ادنا ملازم ہوتا ہے اتنی تنخواہ تو دو, اور ریٹائرمنٹ پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے علماء کو ہم نے مدرسوں میں دیکھا, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے 35 سال انہوں نے ایک مدرسے میں پڑھایا, 35 سال, اور سارا دن پڑھایا. جب ان کا انتقال ہوا تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپلیں نہیں ہیں. کوئی مدرسے کی انتظامیہ کو خیال نہیں کہ یار ایک آدمی نے 35 سال خدمت کی ہے, کم از کم کوئی ریٹائرمنٹ پہ یا انتقال پہ کچھ کر دو. نا 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 نا, وہ محتمم جتنے پیسے آئیں گے ایک اور مدرسہ بنا لے گا. اور جب اساتذہ بات کریں گے بھائی کچھ تنخواہ بڑھاؤ, تو بھائی اللہ کے لیے پڑھا رہے ہو, ہمارے نبی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے,
ہمارے نبی یہی ہوتا ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اصحاب صفہ کو دیکھو, ان کے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے. تو بھائی ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے, آپ کے پاس تو پیسے ہیں. آج ہماری نظروں میں دیواروں کی اہمیت انسانوں سے زیادہ ہے, اور یہ قوم کا عمومی مزاج ہے. صرف ہر مدرسے میں نہیں ہوتا ہے ایسا, لیکن بہت سے مدرسوں میں اور مسجدوں میں تو بہت ہی ہوتا ہے. امام کو ایسا نچوڑ کے رکھیں گے, ایسا نچوڑ کے رکھیں گے, بیچارے کو وہ مجبور ہوتا ہے پھر کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, کچھ قرآن خوانی سے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایک پلیٹ ادھر کر دی, ٹھیک ہے صحیح, تو نچوڑتے ہیں اس کو.